اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں بشیر چودھری، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس وقت جو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس حوالے سے، اور اب تک حکومت کی جانب سے اس ترمیم کو پاس کرانے کے حوالے سے کوششوں سے متعلق۔ خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں بظاہر بڑی مشکلات بھی سامنے آ رہی ہیں، کیا کہیں گے کہ اب تک کی کوششیں کتنی بارآور ثابت ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح کہا آپ نے کہ جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہو تو اس کو مسٹر کرنا، اس کو اکٹھا کرنا جو ہے وہ ایک اپ ہل ٹاسک ہوتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ جو ہے اب ہمارے پاس جو ہے اس وقت 2/2 اکثریت ہے۔ جو لیجسلیشن جو آ رہی ہے وہ جو اس وقت اسپیکولیشن کی جا رہی ہے، زیادہ تر جو ہے ہو سکتا ہے اس طرح کی لیجسلیشن نہ ہو۔ میرے خیال ہے یہ جو کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے یا کوئی لوگ اندازے لگا رہے ہیں، تو مجھے ابھی کسی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لیجسلیشن پی ٹی آئی کہتی ہے لیجسلیشن کی مختلف شکایات سے ہم ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ موقع جو ہے وہ غلط ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے، میں نے مسودہ نہیں دیکھا، کہا جاتا ہے کہ جی جو تعداد بڑھائی جائے گی، کانسٹیٹیوشنل کوڈ جو ہے وہ بنے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ ماضی میں بہت دفعہ ڈسکس ہوئی ہیں مختلف حکومتوں کے ادوار میں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جس سے کوئی ہمارے پولیٹیکل جو مفادات ہیں ان کے تابع ہوں وہ بات جو ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں کے اندر ہماری سپیس جو ہے پارلیمنٹ کی، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا قبضہ مخالفانہ جو ہے عدلیہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو آئین ڈیفائن جو یہ کرتا ہے کہ سب سے بڑا ادارہ جو ہے، بالا دست ادارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو لاسٹ سپیس ہے، جو ٹیریٹری ہم سے لی گئی ہے، گنوائی ہے ہم نے، اس کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری ترامیم ان کے گرد جو ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کے کو ریکلیم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، اور بھی ترامیم ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج مختصر سا ایک مسودہ ہوگا، تفاصیل اس کی جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی پی ٹی آئی کو منایا جا سکتا ہے اس ترمیم کے حق میں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کبھی ہم خدا نخواستہ کو نیک ترین جو ہے اگر کوئی بات بھی کریں گے تو وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ ایک کلٹ ہے جو ایک شخص کے ارد گرد گھومتا ہے۔ نہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ یہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی اپنا نظریہ ہے۔ جو اندر سے جیل سے یا جب وہ حکمران تھا جو وہ کہتا تھا وہ ہمارے ان کے لیے جو ہے نا فی آخر تھا۔ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ان کو، بڑے بڑے لوگ تھے، اسد عمر صاحب تھے، شیخ محمود صاحب تھے، پتہ نہیں کہاں ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاؤس میں آپ تو مجھ سے زیادہ بڑے وٹنس ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو زیادتیاں ہوئیں آئین کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ۔ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ٹیریٹری جو ہے پارلیمنٹ کی لوز جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکمرانی میں ہوئی ہے، اور میں بس یہ ایک پارلیمنٹ کے رکن کے اس بات کا بڑا ملیٹنٹلی حامی ہوں کہ آئین کو انفورس ہونا چاہیے اور اس کے انکروچمنٹ جو ہے ختم ہونی چاہیے۔ صاحب، آپ نے کل ایک بات کی تھی کہ آجا میرے بالواں، وہ آپ کی اطلاع تھی یا ہنچ تھا؟ نہیں، کس کے بارے میں کی تھی؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ فیض کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آجا میرے بالواں۔ میری یادداشت جو ہے نا رات تھوڑی سی لیکن خان صاحب کے معاملے میں آپ کی یادداشت تیز ہے۔ ہاں، لیکن وہ میں نے بالکل کہا تھا کہ یہ میرا گیس ہے، مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے بالکل، کل مجھے کوئی اس کا علم نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو وہ اندر کہے گا، یہ میرا اندازہ ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کہے گا کہ میں تو ملازم تھا،
میں ڈی جی سی تھا، اس کے بعد ڈی جی آئی بنا، اس کے بعد کور کمانڈر بنا، اس کے بعد ریٹائر ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی میں جو کچھ ہوا، اگر اس میں میری کوئی انسٹرکشنز تھیں یا میرا کوئی پلان تھا، وہ سارے کا سارا اس کا بینیفیشری تو الٹیمیٹلی عمران خان تھا، تو میں نے اس کے لیے کیا ہے. آپ دیکھیں کوئی عام کیسز میں کوئی بندہ فائر مارتا ہے کسی کو، فرض کریں وہ فائر مارتا ہے کسی کو، تو وہ اگر وہ بیان دے دیتا ہے کہ جی میں نے فائر مارا ہے، ٹھیک ہے میں نے فائر مارا ہے، لیکن فلاں بندے نے مجھے ہائر کیا ہوا تھا، میں نے اس کے کہنے پہ فائر مارا، یا فلاں بندے نے سازش کی تھی، میں نے اس کی انسٹرکشن پہ کیا ہے. تو الٹیمیٹلی پھر وہ آجا میرے بالواں تیرا انتظار والی بات ہی ہے نا، وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کسی طرح جو ہے یہ 9 مئی سب سے بڑی جو بات جو ہے نا، سب سے سیریس بات جو ہے کہ 9 مئی جو ہے نا انہوں نے کوشش کی ہے فوج میں بغاوت کرنے کی، جو فیل ہوئی، اور اس میں کردار شامل تھے، اور وہ کردار جو ہے جنرل فیض کی معرفت شامل ہوئے تھے. تو یہ کیونکہ obviously فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ میرے جیسا آدمی، آپ جیسے دوست جو ہیں وہ تو نہیں اس کے انٹرنل جو افیئرس کو جو ہے، لیکن انہوں نے اٹیمپٹ کی. یہ خواہشات جو ہے نا وہ انسان پہ جب غالب آ جائے، انسان کی ساری سوچ جو ہے مفلوج ہو جاتی ہے. وہ چیف بننا چاہتے تھے، وہ اس خواہش میں تھے، یہ پرائم منسٹر رہنا چاہتا تھا، دونوں رل گئے، وہ ایک اندر ہو گیا ہے، دوسرے دن مطلب کیا جا رہے ہیں کہ انہیں اندر آلریڈی وہ بھی اندر ہے گیا، دونوں اندر ہے گئے، ایک پنڈی ہے گا، ایک اسلام آباد ہے گا.